ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں معراج کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج آخر کیسے کرایا اور کب کرایا، اور معراج کا وہ پورا واقعہ قرآن و حدیث کی صورت میں، قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرات محترم، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب میں ہوئی تھی، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ انہی سب باتوں کے بارے میں اور مزید قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آخر کہاں سے کہاں تک، اور پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں تک ہوئی، وہ تمام باتوں کو انشاءاللہ عز و جل آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہے، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی، آپ کے جسم کو معراج نہیں ہوئی تھی۔ ہم انشاءاللہ عز و جل یہاں پر ان دونوں ہی روایتوں کو ذکر کریں گے آپ کے سامنے، جس سے یہ پتہ چل جائے اور صحیح روایات آخر کون سی ہے، اور وہ کون سی اہل حق کا جو نظریہ ہے، وہ ان تمام باتوں کو جانیں گے کہ آخر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئی تھی، ان تمام باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ حضرات محترم، عتبہ بن مغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض آل ابی بکر نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کرائی تھی۔ اسی طرح سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا انکار نہیں کیا گیا، اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے، وہ آیت بنی اسرائیل کی ہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔ حضرات محترم، ان کا استدلال اس سے ہے کہ یہ رویا کا معنی خواب ہوتا ہے، یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ اس بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، کوئی اس میں کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جیسے کہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا، اور آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء و رسول کو نماز پڑھائی، اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائی، اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور جسمانی معراج نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا، اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین جو ہے وہ اس کا انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی بھی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو بھی کوئی حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اسرا بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو وہ راتوں رات لے گیا، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروح عبدہ، یعنی اپنی بندے کے روح کو لے گیا۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج ہوئی ہے وہ خواب میں یا آپ کی روح کو نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی وہ جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا
بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا یہ جسم کا ہی تقاضا ہے، نہ کہ روح کا۔ روح کے لیے کوئی سفر کا معاملہ نہیں کہ وہ کسی براق پر سوار ہو، یہ تمام معاملہ کسی براق پر سوار ہونا یا کہیں پر اس طرح سوار ہو کر جانا یہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح سورہ نجم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جس کا مطلب ہے کہ نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ سورہ نجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ تھا، نیز اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور معجزہ نہ ہوتا، اور آپ سے حضرت ام ہانی یہ نہ کہتی کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر کی تصدیق میں کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع و تکذیب کی کوئی وجہ ہوتی۔ حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی، اور کئی مسلمان ایسے تھے جو نام نہاد مسلمان تھے وہ مرتد بھی ہو گئے، اور اگر یہ خواب ہوتا تو اس کا انکار آخر کیوں کیا جاتا؟ وہ اس کا کوئی انکار کرتا ہی نہیں، اور نیند میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے اسرا نہیں کہا جاتا۔ حضرات محترم اگر کوئی نیند میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اسرا نہیں کہا جاتا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 4.5 سال کی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت تک کافر تھے، اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا ہے وہ صرف اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دے۔ حضرات محترم اس کا جواب یہ ہے کہ رویا، یعنی جو رویا لفظ استعمال ہوا ہے یہ نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ رویا بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا تھا۔ حضرات محترم 27 رجب کو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی صورت میں اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور اس کے بارے میں اب چند لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آخر ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں آخر کیا ہے، وہ چند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے اللہ رب العزت سے بات کرتے تھے، اور بات وہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ یقیناً بعض لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن چونکہ یہ اسی وقت کے لیے یہ مناسب ہے تو اس کو اب چند لفظوں میں سماعت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو ذکر کیا، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، وہ سامنے جو تم کو پہاڑی دکھ رہی ہے میں اس پر اپنی تجلی کی صرف اور صرف ایک چھوٹی سی شعاع بھیجتا ہوں، چھوٹی سی کرن اس پر بھیجتا ہوں، اپنی چھوٹی سی تجلی اس پر بھیجتا ہوں۔ اگر وہ پہاڑی اپنی جگہ پر صحیح سلامت قائم رہی تو سمجھ لینا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ اس پہاڑی پر جیسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی چھوٹی سی تجلی کی، اپنے دیدار کی، تو جیسے ہی اس پر اپنی چھوٹی سی تجلی کی وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس کو دیکھ لو گے تو یقیناً مجھے بھی دیکھ لو گے۔ جیسے ہی اس تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ گش کھا کر گر گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اٹھے، جب اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد یہ معاملہ تھا کہ ان کو
ان کو جو بھی دیکھ لیتا تھا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی، اس کی آنکھیں بالکل وہ انسان نابینا ہو جاتا تھا جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ حضرت محترم اب سمجھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ یا موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ رہے۔ ایک طرف موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری طرف ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ وہ صرف دیدار ہی نہیں کرایا بلکہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی کی نعمت سے بھی نوازا۔ حضرات محترم یہ شرف ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی 27ویں رجب یعنی معراج کا موقع، معراج کی رات کے نام سے جو مشہور ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات محترم اس کے بعد ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام میں جب آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں سے پھر اپنے پاس بلایا۔ حضرات محترم مسجد اقصی سے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا جو سفر ہوا وہ عرش کی جانب ہوا۔ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اس کے بعد عرش کی جانب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے براق کو اس حلقے میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام کی سواریاں باندھی جاتی تھی۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آ گیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آ گئے۔ میں نے دودھ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ حضرات محترم اس جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف آخر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ درمیان میں مسجد اقصی آخر کیوں لے جایا گیا؟ اس کی آخر کیا حکمتیں ہیں؟ حضرات محترم اس کی جو سب سے پہلی حکمت ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور اس پر تصدیق کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہوتا، کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجات سدرہ اور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی تھی نہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم تھا، لیکن مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کی، اور جب آپ نے سب نشانیاں سچ سچ بتا دی تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعویٰ کا اتنا حصہ تو بہرحال سچا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصی جا کر واپس آئے ہیں، جبکہ بظاہر یہ بھی بہت مشکل اور محال تھا، تو پھر آپ کے دعویٰ کا باقی حصے کا بھی صدق ثابت ہو گیا، کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے جوابات دینے کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس منکشف کر دیا، میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو ان کی نشانیاں بتا رہا تھا۔ حضرات محترم
آخر ایسے وقت میں جب محبوب آپ کو اپنا دیدار کے لیے بلا رہا ہے، کوئی در و دیوار اور اس کے آس پاس کے پتھروں کو کوئی یاد کرے گا یا اس کے آس پاس کی چیزوں کو کوئی یاد کرے گا؟ یہاں محبوب کے عشق اور محبوب کی محبت میں یہاں پر انسان گرفتار ہے اور ان کے دیدار میں وہ ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہاں کا پتھر کیسا تھا، وہاں کے آس پاس کی چیزیں کیسی تھی۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو جواب دینے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو لا کر ہمارے آقا کے سامنے کر دیا۔ پھر آپ بیت المقدس کی ان تمام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ چیز یہاں اور یہ چیز یہاں ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اس کا نیکسٹ پارٹ جو آئے گا وہ ہم انشاءاللہ عز و جل بقیہ باتیں اس میں جانیں گے کہ آخر آپ نے وہ کون کون سی چیزیں تھی جو بتائیں اس کی نشانیوں میں، اور بقیہ باتوں کو بھی ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اور ہاں ایک بات اور میں بتا دوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہی ہے دوسرے پارٹ کی، آپ جا کر ضرور دیکھیں۔